اپنا امیج کیا رکھتا ہے. یہ جملے اس کی عکاسی کرتے ہیں اس بات کی کہ کیا امیج ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا. اور دوسری بات, یہ نون لیگی بالکل اپنے قائد کی طرح ہیں, جرم بھی خود کرتے ہیں, کارروائی بھی خود کرتے ہیں, پولیس بھی خود بن جاتے ہیں, وکیل بھی خود بن جاتے ہیں, جج بھی خود بن جاتے ہیں, کیس بھی خود سنتے ہیں اور فیصلہ بھی خود کرتے ہیں. اور اسے یہ لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انصاف. اس کو یہ انصاف کہتے ہیں. اسی لیے آج یہ لوگ ناانصافی کا رونا خود روتے دکھائی دے رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا کلپ ہے رضا ہمارے پاس, چلائیے گا ذرا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں, اور پاکستان کی عوام منتظر ہے, ہم سب منتظر ہیں. پارلیمان پر قبضہ, میڈیا پر قبضہ, الیکشن کمیشن پر قبضہ, اور آج عدلیہ کے اوپر قبضہ کرنے کی یہ بلیٹنٹ کوشش کی گئی ہے, یہ حملہ کیا گیا ہے. اور آج اس حملے کا جواب پاکستان کی عوام چاہیے کہ دیا جائے. اور فوری طور پر اس پورے واقعے کے اندر آپ نے نواز شریف صاحب والے جج صاحب کو گھر بھیج دیا, ریپیٹریٹ کر دیا, ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی. اس فیصلے کا کوئی والی وارث نہیں جو اس جج نے دیا, بلیک میل ہو کر دیا, اس کو ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا گیا. لیکن 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم آج کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھا ہے. اس کے فیصلے کو کل عدم کرنا چاہیے. وہ منتظر ہے کہ جس نے اس عوام کو ریلیف دیا, اس عوام کو جو تمام اعداد و شمار ابھی احسن اقبال صاحب نے بتائے, لیکن ان لوگوں کے چہروں کو تو مسخ کیا جا رہا ہے, سیاست کو غلط کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. خدارا ایسا کام نہ کریں, اس کے اندر آپ خود سب سے بڑے ملزم ہیں. اچھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو از خود نوٹسز کے خلاف جو جماعت تھی اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام یہ مسلم لیگ نون ہی تھا نا؟ بالکل تھا, ہے اور رہے گا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے از خود نوٹسز پر جتنی تنقید مسلم لیگ نون نے کی, کسی نے کی بھلا؟ کسی نے نہیں کی. نہ صرف تنقید کی بلکہ الزام لگائے, نہ صرف الزام لگائے بلکہ جج صاحبان کو کھلے عام دھمکیاں تک دی گئیں. نہ صرف دھمکیاں دی گئیں بلکہ پورے جلسے کیے گئے سرکاری وسائل کے ساتھ. نہ صرف جلسے کیے گئے بلکہ ان جلسوں میں 1 نہیں 2 نہیں 5 جج صاحبان کو گالیاں دی گئیں دل کھول کے. ان کو ملک دشمن قرار دیا گیا, ان کو جمہوریت کا دشمن قرار دیا گیا. اور آج جن چیف جسٹس صاحب سے مریم اورنگزیب صاحبہ از خود نوٹس لینے کی اپیل کر رہی ہیں وہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خان کھوسہ صاحب. یہ وہ معزز جج ہیں جو اپنے 2 ٹوک اور بہترین فیصلوں کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں, مشہور ہیں. یہ کسی کے دباؤ میں پریشر میں نہیں آتے ہیں. نہ یہ جو اگر ہم بات کریں فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ کرتے رہے, اور یہ جو آپ دیکھیں اگر 5 وہ ججز تھے ان میں شامل بھی رہے ہیں جو پاناما مقدمہ سن رہا تھا, جو بینچ تھا. اور آج مریم اورنگزیب صاحبہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کر رہی ہیں. مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ نواز شریف کا مقدمہ جس جج نے دیا تھا ان کو فیصلہ دینے سے پہلے بلیک میل کیا گیا تھا یا ان کو فیصلہ دینے کے بعد سے بلیک میل کرنا شروع کیا گیا تھا؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے مریم باجی, ذرا اس کا جواب دیجئے گا. ان کو فیصلہ سنانے کے بعد سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا تھا یا ان کو بلیک میل کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا؟ ان کو ملتا کون رہا یہ بھی بتا دیں. ناصر بٹ صاحب, ان سے رابطے کس کے رہے؟ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے. ویڈیو بنائی گئی نواز شریف کے حامیوں کے کہنے پر, جج سے ملتا کون رہا؟ سوال ہے. نواز شریف کے چاہنے والے. جج کی ویڈیو کس نے دکھائی؟ مریم نواز نے. تو پھر بلیک میل کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہے سوال. اس کا جواب سمپل سا ہے, تمام لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا. جج کو بلیک میل ہی اس نے کیا جس نے ویڈیو بنائی, اور پھر جس نے ویڈیو بنانے کے بعد دکھائی, کیونکہ وہ ویڈیو ہی پوری ایڈٹ کی گئی تھی, اس میں سے اپنے کام کی باتیں نکال لی گئی تھیں, بالکل اسی طرح اسی انداز سے جیسے ٹی ٹی پی دہشت گردی کرتی تھی تو قرآن یا حدیث سے صرف اتنا کانٹینٹ نکال کر اپنی دہشت گردی کو جسٹیفائی کرتی تھی جس میں کئی معصوم افراد کی جانیں ضائع ہوتی رہیں. ویڈیو بھی ایسے ہی یقین جانیے ایڈٹ کی گئی کہ اپنا مقصد پورا ہو سکے, لیکن وہ پورا کانٹینٹ نہیں دکھایا گیا. ایسی ویڈیو پر جس کی اوتھینٹسٹی ہی ایک سوالیہ نشان ہے, ایسی ویڈیو پر جس کے بارے میں خود جج کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ لوگ, یہ مافیا بلیک میل کر رہا ہے,
ایسی ویڈیو پر جس کو خود مسلم لیگ نون عدالت نہیں لے کر گئی, جس کو بنوانے والی مسلم لیگ نون خود ہے, ایسی ویڈیو جس سے متعلق سوالات پوچھے گئے تو شہباز شریف نے ملبہ مریم نواز پر ڈالا, مریم نواز نے کسی اور پر ڈالا, اور اس نے کسی اور پر ڈالا. اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر نواز شریف کو چھوڑ دیا جائے. اگر اسے آپ انصاف کہیں گے تو پھر یہ وہی انصاف ہوگا, یقین جانیے, جو پچھلے 10 سالوں میں آپ لوگوں نے اس پاکستان کے ساتھ کیا. یہ تو وہی انصاف ہوگا جو آپ لوگوں نے اس قوم کے ساتھ, ہم پاکستانیوں کے ساتھ کیا. یہ وہی انصاف ہوگا, یقین جانیے, جو آپ لوگوں نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا. اور یہ وہی انصاف ہوگا جو آپ لوگوں نے اس ملک کے نظام کے ساتھ کیا, سسٹم کے ساتھ کیا. آپ لوگ خود نہیں جانتے کہ آپ پریس کانفرنس کرنے آتے کیوں ہیں, کیا کہتے ہیں اور کہہ کر چلے جاتے ہیں, اور جب کچھ بھی نہیں ملتا, جب کوئی جواز بچتا ہی نہیں ہے, جب کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے, تو اس ملک میں جو ایک روایت قائم ہے اسی کا سہارا آپ لوگ لیتے ہیں. کس طرح؟ کچھ اس طرح. پاکستان کو یہ حکومت ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت اکنامکلی بینکرپٹ کرنے کے لیے مسلط کی گئی ہے, اور اس حکومت کو مقابلہ کرنا, اس کا نکالنا اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے. چونکہ اگر یہ نالائق اور ناتجربہ کار اور ناسمجھ حکمران اسی طرح پاکستان کی معیشت کو اجاڑتے رہے. اچھا ناظرین, جب ناکام انسان کے پاس اپنی ناکامی چھپانے کا کوئی بہانہ نہیں ملتا, نہیں بچتا, تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ غیر معیاری الزامات کا سہارا لیتا ہے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, سیاست اپنی جگہ, احتجاج اپنی جگہ, اتفاق بھی اپنی جگہ, لیکن کسی کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان اٹھانا, کسی کو بیرونی ایجنٹ کہنا, کسی کی پاکستانیت پر شک کرنا انتہائی قابل مذمت عمل ہے, جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل اور کوئی جواز باقی بچا ہی نہیں ہے. پاکستان پر 3 بار حکومت نون لیگ نے کی, پیپلز پارٹی آج بھی سندھ پر حکومت کر رہی ہے, اور وفاق پی ٹی آئی کے پاس ہے. ملک قرضوں میں ڈوب گیا, نظام تو تھا ہی امیروں کے لیے, قانون خود پر ماتم کرتا رہا, صحت کے نام پر لعنت ملتی رہی, تعلیم نایاب رہی, پینے کا صاف پانی کی جو حیثیت ہے آب زمزم جیسی ہو گئی, سرکاری ادارے تباہ ہو گئے. ذمہ دار کون ہے؟ بتائیں, کون بتائے گا؟ سابقہ حکمران کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو ترقی دی, ترقی کی راہ پر چلا دیا. پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام, میں, آپ. کون ہے؟ نہ نواز شریف کرپٹ, نہ حضرت زرداری کرپٹ, نہ حضرت نواز شریف کرپٹ, کسی نے کوئی کرپشن نہیں کی, نہ مریم نواز کرپٹ ہیں, نہ اسحاق ڈار نے کوئی پیسہ چرایا, نہ فریال تالپور نے کوئی کرپشن کی, نہ حمزہ بھائی نے کوئی دھیلا اپنی جیب میں رکھا, نہ شہباز شریف صاحب نے کبھی اپنی نیت خراب کی قومی خزانے پر, نہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے قومی خزانے کو کبھی لوٹنے کے بارے میں سوچا. تو پھر ملک اس حال پر بھائیوں اور بہنوں پہنچا کیسے؟ کس نے پہنچا دیا؟ عوام نے, میں نے, عوام نے. جو دیکھ رہے ہیں پروگرام انہوں نے. کس نے؟ ملک چلانے والے آپ لوگ تھے. ملک کو لوٹا کس نے؟ اس کا جواب بھی کون دے گا؟ آپ لوگ دیں گے. 3 بار اقتدار آپ لوگوں کے پاس رہا, ملک کو اجاڑنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جواب کون دے گا؟ آ جاتے ہیں آئے روز پریس کانفرنسز کرنے کے لیے, ادھر ادھر کی باتیں اڑانے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے, اس پر تنقید, اس پر تنقید. یہ ہے سوال, ان کے دے جواب. کب دے رہے ہیں جواب؟ کریں پریس کانفرنس اور دیجئے جواب. اگر آپ یہ کہیں کہ ملک کو یہاں پہنچانے کی ذمہ دار صرف یہ 1 سال کی حکومت ہے, تو یہ آپ کا ویسا ہی سیاسی بیان مانا جائے گا جیسا نواز شریف نے اپنے اثاثوں سے متعلق بیان دیا پارلیمنٹ میں کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے جائیدادیں بنائیں. ملک کو چلانے والے آپ, 3 بار حکومت کرنے والے آپ, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگانے والے آپ, پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کرنے والے آپ, سرکاری اداروں پر اگر میں بات کروں دہائیوں مسلط رہنے والے آپ, ڈیکیڈز مسلط رہے آپ, قانون بنانے والے بھی آپ, انصاف دینے والے بھی آپ, اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے والے بھی آپ. اور پھر آپ کہیں یہ جو ملک تباہ ہوا اس کی ذمہ دار صرف 1 سال کی حکومت ہے, وہ بلے والی حکومت. ایسے تو بالکل نہیں چلے گا. اتنا جھوٹ بولنے سے پہلے نا کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. خواجہ صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی ذرا یہ جملہ سنایا کریں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے.